الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ تمام کا اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ تمام کے سامنے جس عنوان پر بات کرنے والی ہوں وہ عنوان ہے موت سے پہلے موت کی تیاری۔ میری ماں اور بہنوں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ہمارے سامنے سے موت کے انبار گزر رہے ہیں، لاشوں کے انبار گزر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے بھی جدا ہو رہے ہیں، بیگانے بھی جدا ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہماری نظروں کے سامنے سے جا رہے ہیں جن سے ہم نے دل لگایا تھا، اور ایسے لوگ بھی جا رہے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اور آئے دن ہم یہ سن رہے ہیں کہ اچھا خاصا آدمی تھا، چند لمحوں میں اس نے اپنی زندگی کی سانسوں کو توڑ دیا۔ چھوٹی سی بخار میں اس کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، بی پی بڑھ گئی، شوگر بڑھ گیا اور انتقال ہو گیا۔ ہر روز ہم کسی نہ کسی کے مرنے کی خبریں سن رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے۔ بہت ساری عورتیں ہمارے سامنے بیوہ بن گئی، بہت سارے چھوٹے بچے ہمارے سامنے یتیم ہو گئے، بہت سارے چھوٹے بچے جن کی معصوم مسکراہٹیں ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کے ماؤں کا سایہ سر سے اڑ چکا ہے۔ تو ہر روز ہم بیواؤں اور یتیموں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اور ہم لوگ فلسطین اور غزہ کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج سے پہلے ہم لوگوں نے اتنی لاشیں نہیں دیکھی۔ یہ ساری چیزیں میرے لیے، آپ کے لیے اور سارے زندہ لوگوں کے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جانے والے جاتے جاتے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنا محاسبہ کر لے۔ ہم تو جا رہے ہیں اس دنیا سے، پھر ہم پلٹ کر اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ جاتے جاتے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی سانسیں اکھڑنے سے پہلے تم اپنے رب سے تعلقات کو مضبوط کر لو۔ تمہاری سانسیں نکلنے سے پہلے تم حقیقی مسلمان بن جاؤ۔ تمہاری سانسیں نکلنے سے پہلے تم جنت میں جانے کی فکر کر لو۔ تمہاری سانسیں نکلنے سے پہلے تم جہنم سے بچنے کی فکر کر لو۔ تمہاری سانسیں نکلنے سے پہلے اس کتاب کو دیکھو جسے ہدایت کہا گیا۔ سانسوں کے جسم سے نکلنے سے پہلے تم یہ دیکھو کہ تم حرام کاموں میں ملوث تو نہیں ہو۔ سانسوں کے نکلنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کے حقوق ہو یا بندوں کے حقوق ہو باقی تو نہیں ہے۔ سانسوں کے نکلنے سے پہلے یہ دیکھو کہ شرک و بدعت جیسے کبیرہ گناہوں میں تم ملوث تو نہیں ہو۔ سانسوں کے جسم سے نکلنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون تمہارے گھروں میں نافذ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے پیغامات ہمیں دے جا رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، لمحہ لمحہ چوکنا رہنے کا وقت آ چکا ہے۔ نہ جانے کب صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات کی تاریکیوں میں، دن کے کسی لمحے میں ملائک الموت کی دستک ہمارے دروازے پر ہو جائے، اور بنا بتائے ہی وہ ہمارے گھر چلے آتے ہیں۔ ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملتی، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت بھی نہیں ملتی کہ اپنے رب سے توبہ و استغفار کر لیں۔ ہمیں مہلت بھی نہیں ملتی کہ ہم ایکٹیو ہو جائیں۔ جب وہ آتے ہیں تو ان کا کام ہمارے جسم سے جان کو نکالنا، روح کو نکالنا اور جانا ہوتا ہے۔ وہ کسی کی نہیں سنتے۔ تو ہر روز ہم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں اپنوں کی جدائی کے، اور ایک طرف ہماری بیماریاں ہمیں موت کے منہ میں ڈھکیلنے کو تیار ہے، اور ایک طرف ہماری گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اور ایک طرف عبادتوں کا بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر۔ آخر کیا کرے اس ماحول میں؟ کیا مرنے والوں کا ماتم مناتے ہوئے بیٹھ جائے؟ ان صدموں میں کیا اللہ کو بھول جائے کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا ان تمام ماحول کو دیکھتے ہوئے ہم غفلت میں رہ جائیں؟ میرا گھر تو اس سے محفوظ ہے۔ آخر کیا کرے؟ بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں۔ تو آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں،
کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اس کا ترجمہ ہے ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت والے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک ایسی ریالٹی کا ذکر کیا ہے، ایک ایسی حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا میں کوئی انکار کرنے والا، اختلاف کرنے والا نہیں ملے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی علاقے میں رہنے والا ہو، سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ موت ہر حال میں آنی ہے۔ اب اگر موت کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں ہمارے دین میں موت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ اس دنیا میں ہم کامیاب ہونے کے لیے تیاری نہیں کرتے، ہم اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ پورا ایک پروسیس چلتا ہے کہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ایک پورا پروسیس ہے جس میں ہم سمجھاتے ہیں بچوں کو کہ پڑھائی کرو، پڑھائی کرو گے تو تمہاری اچھی ایجوکیشن ہوگی، اچھی ایجوکیشن ہوگی تو تمہیں اچھی جاب ملے گی، اچھی جاب ملے گی تو تمہیں اچھا رشتہ ملے گا، اور اچھا رشتہ ملے گا تو تمہارا لائف اسٹائل اچھا ہوگا، پھر آگے تمہارے بچے ہوں گے، پھر وہی سائیکل شروع ہو جاتی ہے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا کہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے پلاننگ بھی کرتے ہیں، ہاں اگر زور دینا پڑے تو زور بھی دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ زبردستی کرنا پڑے تو زبردستی بھی کرتے ہیں، اگر مارنا پڑے تو مارتے بھی ہے، پیار سے سمجھانا پڑے تو پیار سے سمجھاتے بھی ہے۔ سارا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم لوگ کامیاب ہوں، اور وہ کامیابی صرف سوچنے سے، خواہش سے، امید سے نہیں ملتی، بلکہ والدین مشقت کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچے ہمارے اس دنیا میں کامیاب ہو۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے اور وہ زیادہ اہم ہے۔ تو جو چیز اس دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی ہے اور وہ زیادہ اہم ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی پلاننگ نہیں چاہیے، جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، سمندر میں انگلی ڈال کر نکالنے پر جتنا پانی انگلی کے ساتھ آتا ہے اس کے برابر دنیا کی زندگی ہے، اور جتنا پانی سمندر میں رہ جاتا ہے اس کے برابر آخرت کی زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوئی پلاننگ نہیں چاہیے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہم لوگ اتنی پلاننگ دیتے ہیں، سارا فوکس کرتے ہیں، ہاں، اور جب آخرت کا ذکر آتا ہے، موت کا ذکر آتا ہے، موت کے بعد والی زندگی کا ذکر آتا ہے، تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، موت تو دوسروں کے لیے ہے۔ اور تھوڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ 60 70 80 100 سال کے بعد مریں گے، پوترے پر پوترے، نواسے پر نواسوں کو دیکھنے کے بعد مریں گے۔ اگر ہم اس نظریے سے زندگی گزاریں گے تو پھر ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں موت کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بار بار موت کی باتیں کی تاکہ ان کے دماغ میں یہ بات تاکہ ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ بات تازی رہے کہ موت ہر حال میں آنی ہے، اور وہ موت کی اچھی طرح سے تیاری کر سکے۔ تو پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ گئے، اور قبرستان جب پہنچے تو جس شخص کا انتقال ہو گیا تھا اس کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبر کے پاس بیٹھ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے اس قبر کی مٹی تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ اتنا رونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اور وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ
اے صحابہ، آج جو ہم نے اس کو قبر میں دفنایا ہے، کل تمہیں بھی جانا ہے۔ آج قبر میں جو یہ فیس کرے گا، کل تمہیں بھی فیس کرنا ہے۔ آج اس کا قبر میں سوالات شروع ہو گئے، کل تم سے سوالات ہوں گے۔ آج اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، کل تمہارا تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ اتنا رونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے بھائیو، تم جا کر اپنی دنیا کی تیاری کر لو، اپنی دنیا اچھی بنا لینا، اپنی ایجوکیشن اچھی کر لینا، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا اپنے بچوں کو، اور اپنے گھر اچھے بنا لینا، بڑے بڑے بزنس کرنا اور دنیا میں عیش کرنا۔ یہ نہیں کہا۔ جو آج ہماری سوچ یہی ہے کہ ہم ہمارا سارا وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کیسے ہم دنیا میں کامیاب ہو، اور آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں خبر کی تیاری کرنا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اور ایک بات میں یہاں پر کہہ دوں کہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ کام مت کرو، اچھی جاب مت کرو، صرف نماز پڑھو، صرف آخرت کو ترجیح دو، دنیا کو چھوڑ دو۔ یہ ہم نے خود غلط فہمی پیدا کر لی ہے، کیونکہ ہم ہمارے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر ہم لوگ ہمارے دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو پھر مشقت کرنی پڑے گی، دنیا کمانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، آخرت بنانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، ہمیں ہمارے لذات کی قربانی دینی ہوگی، ہمیں ہماری خواہشات کی قربانی دینی ہوگی، ہمیں ہماری نیند کی قربانی دینی ہوگی، ہمیں بدعتی دعوتوں سے رکنا ہوگا، ہمیں حرام کھانوں سے رکنا ہوگا۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہمیں کوئی آخرت کے بارے میں بولتے ہیں تو شیطان ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے، بولتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو مرنے مرانے کی باتیں کرتے ہو، کیا آخرت کی باتیں کرتے ہو۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ جب بھی موت کا تذکر آتا ہے، جب بھی آخرت کا تذکر آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، آخرت کو ترجیح دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اپنے وقت میں سے آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہوئے آخرت کو کامیاب کرنا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ اے صحابہ، مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بتا دیجئے کہ سمجھدار کون ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اس سوال کو میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آج کے دور میں سمجھدار کون ہے، تو کیا جواب آئے گا؟ کیا نام آئیں گے؟ وہ نام آئیں گے جو سوشل میڈیا کے اسٹارز ہیں۔ کوئی کہے گا بل گیٹ کامیاب ہے، کوئی کہے گا امبانی کامیاب ہے، کوئی کہے گا مودی جی کامیاب ہے، کوئی کہے گا یوٹیوب کے اوپر فلاں بندے کے 15 ملین 60 ملین فالوورز سے وہ کامیاب ہے۔ یہ نام آئیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ سوال کیا تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہی بتا دیجئے کہ سمجھدار کون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور آخرت کی خوب اچھی طرح سے تیاری کرتا ہے، یہی لوگ عقل مند اور سمجھدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار کس کو کہا؟ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ موت کو یاد کرنا عقل مند اور سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے۔ اسی طرح اور ایک بات میں یہاں پر کہہ دوں جس کے بارے میں ہم لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ وقت ہے ہمارے پاس، ہمیں ابھی موت نہیں آئے گی۔ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جو لوگ موت کی تیاری کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کی اس غفلت نے، اس لاپرواہی نے انہیں دھوکے میں رکھا۔ یہ دھوکہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ دھوکہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر جو مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ہے کہ ابھی ٹینشن نہیں لینی، ابھی بہت وقت ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون،
لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے ویسا زندگی گزار رہے کہ ان کے پاس ابھی وقت ہے، انہیں مرنا نہیں ہے، ان کے پاس 70-100 سال ہے، اس کے بعد وہ موت کی تیاری کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے حساب کا وقت قریب ہے۔ تو پانچویں بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ موت کی تیاری کیسے کرے اور کیا کرے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں شرک و بدعت جیسے کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ایمان والا بنا اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اور موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنا ہے کہ خبر میں منکر نکر کے سوالات ہم پر آسان فرما، ان تمام منزلوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اس کے بعد ہمیں کچھ ایسے کام کرنا ہے زندگی میں، جب تک ہم لوگ زندہ ہیں ہمیں ایسے کام کرنا ہے جس کا اجر و ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، دوسری چیز ہے کسی کو دین کا صحیح علم سکھانا، اور تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ سے مراد ایسا صدقہ کرنا جیسے کہ آپ نے کہیں نہر کھدوا دی اور پانی جاری کروا دیا ہو، یا آپ نے کہیں کنواں کھدوایا، یا آپ نے کہیں مسجد بنوا دی۔ ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کا ہمیں مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے کسی کو دین کا صحیح علم سکھانا، جیسے کہ آپ نے کسی مدرسے کے بچے کی ذمہ داری لی اور وہ جتنا علم سیکھے گا اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد ملے گا۔ اسی طرح دین کا صحیح علم سکھانا، جیسے کہ آپ نے عربی پڑھوائی، کسی کو قرآن سکھائی، کسی کو دعائیں سکھا دی ہو، اس کا ثواب بھی آپ کو مرنے کے بعد خبر میں ملے گا۔ اسی طرح تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد سے مراد ایسی اولاد جو شرک و بدعت جیسے کبیرہ گناہ نہ کرتی ہو اور وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہو، اس کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس کا ثواب ہمیں خبر میں ملے گا۔ اور ایسے بہت سارے نیک اعمال جو نیک اولاد کرتی ہے اس کا ثواب والدین کو ملتا ہے۔ تو یہ تھے وہ کام جس کا ہمیں خبر میں ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا میرا عنوان۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام سے راضی رہے اور ہم تمام کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔